अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर से खुश आमदीद मेरे इस लाइव फेसबुक सेशन में। मैं हूं मोहम्मद इमरान, इंटरव्यू वाला। और आज के इस वक्त के मेरे प्रोग्राम की जो यंगेस्ट गेस्ट हैं, बहुत ही खूबसूरत नौजवान मोहम्मद जैन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। और शामिल होने का मकसद स्पेशली मोहम्मद जैन का ये है कि आज हम उनसे बात करें, उनके हवाले से उनके बारे जानने की कोशिश करें। और स्पेशली ये को फाउंडर भी अब बन चुके हैं डिजिटल गिलगित बल्तिस्तान के, माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अजीज मैं उम्मीद करता हूँ आज से ये बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज भी कर देंगे, या मुस्तकबिल में ज़रूर करेंगे। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में इनको मदऊ किया, इनसे बहुत सारी बातचीत करने के लिए, बहुत कुछ इनसे इनके हवाले से जानने के लिए। तो मैं बिला ताखिर अपने प्रोग्राम का आगाज करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जैन। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जैन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैन आप सुनाएं, कैसे मिजाज है? बिल्कुल खैरियत मैं से हैं ठीक, आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जैन, थोड़ा सा अपना तारुफ करवाइएगा तमाम तो देखने वाले नाजरीन के लिए, जो आपको बराह रास्त देखेंगे और जो आपको रिकॉर्डेड देखेंगे। बकौल अपनी ज़ुबानी अपने एक जामे तारुफ करवाइए। आप क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ते हैं और क्या कुछ अच्छा, करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल आबदीन है। प्यार से मुझे सब मोहम्मद जी कहते हैं। तो मैं स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर कॉमर्स का, इंटरमीडिएट। एंड मैं को फाउंडर भी हूँ डिजिटल गिलगित बल्तिस्तान का, जिसमें जो है हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का उनको जो है डिजिटलाइज बनाना चाहते हैं। यानी कि या इनको जो है नेट की तरफ इस तरीके से लेके आएँ कि वो अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकें, ना कि ड्रामों की तरफ जाएँ और ना कि और फालतू चीज़ों की तरफ जाएँ, बल्कि वो ऐसा काम करें डिजिटलाइज होके कि वो अपनी जो नेट से जो किस तरीके से हम अर्न कर सकते हैं, किस तरीके से हम फेम हो हमें हमें फेम मिल सकता है, किस तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं नेट को। तो इन सब के बारे में हम सोच रहे हैं और इस पे हम काम करने जा रहे हैं। सही, जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त और मस्बत सोच है आपकी जहन। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, माशाल्लाह अभी तो आप खुद 19 साल के हैं, स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं। अभी से ही आप इतना सब कुछ सोच रहे हैं। अभी तो आपकी खुद की बहुत कुछ मस्ती करने की, एंजॉय करने की उम्र है। तो ये ख्याल कैसे आया जहन? सबसे पहले तो ये बताएं आप मुझे। जी। जी, बिल्कुल। ये असल में देखें, ये चीज़ें जो है ना इंसान के अंदर वो शुरू से जब पैदा होता है, तभी से आ जाती है कि उसे हेल्प करना है लोगों की, उसे बताना है लोगों को, चीज़ें स्प्रेड करनी है किस तरीके से जो वो चीज़ जानता है उस चीज़ को आगे वो फैला सके। तो ये इंसान के अंदर बचपन से ही होता है, जो कि उसे जो है इस चीज़ को करने में मदद देता है। तो मेरा भी यही विज़न था, और फिर मैंने जब ये रेहान अल्लाहवाला सर रेहान अल्लाहवाला जो हैं, इनके प्रोग्राम को देखा, तो इससे मुझे इफ्तिखार अली यूएसए में जो होते हैं सर इफ्तिखार अली, तो उन्होंने भी मुझे इस हम्म। तरफ दिखाया बिल्कुल। उन्होंने बताया मुझे कि ये भी एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से हम लोगों को जो है मैसेज दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि किस तरीके से आप जो है इन सब चीज़ों में शामिल हो सकते हैं। हम्म। सही, जबरदस्त। लेकिन जैन थोड़ा सा ये बताइएगा, आपको खुद को स्पेशली इंटरनेट के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, या डिजिटलाइज के हवाले से, आपको खुद को अब तक कितनी नॉलेज है और अब तक आपने क्या कुछ सीखा जो आप डिजिटल बल्तिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपने शहर के लोगों को सिखाना चाहते हैं? जी, बिल्कुल। मैंने बेसिकली तो नेट तो मैंने काफ़ी टाइम से स्टार्ट किया हुआ है, और मेरा मकसद यही है कि मैं जो चीज़ सीखूँ वो दूसरों को सिखाऊँ। तो मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ नेट पे, और वेब डिज़ाइनिंग वगैरह देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ वेब डिज़ाइनिंग, और ऐप जो है कैसे डेवलप करते हैं और ये सब चीज़ें, इनके बारे में पढ़ रहा हूँ, ताकि इन चीज़ों को मैं आगे फैला सकूँ, आगे जिनको नहीं पता इसके बारे में, जो बल्कि जानते भी हैं उसका यूज़ नहीं आता उनको, कुछ ऐसे भी लोग हैं, तो वो सब उनको मैं बता सकूँ, इसलिए ये सब। सही, बिल्कुल। लेकिन मकसद कहने का वही है कि थोड़ा सा ये बताएं कि आप क्या समझते हैं डिजिटलाइज की, डिजिटलाइजेशन की अहमियत क्या है? क्यों डिजिटल जी, होना जरूरी है? आप क्या जी, समझते हैं? बिल्कुल। जी, डिजिटलाइज़ देखें आजकल तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और हम वहीं पे हैं। वहीं पे जहाँ पे हम कब से थे और अभी तक यहीं पे पड़े हुए हैं। लोग कहाँ से कहाँ निकल गए, और लोग जो है चाँद पे पहुँच गए, और हम यहीं पे कराची के छोटे से इलाके में अभी तो बैठे हुए हैं।
تو مطلب یہی بات ہے کہ دیکھیں جب تک آپ اس چیز کو بتاتے نہیں ہیں، اس چیز کو آپ بات نہیں کرتے ہیں اس چیز پہ، تو پتہ نہیں چلتی آپ کو. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں ہاں بالکل بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولے. جی جی، آپ کی آواز کرتی ہے. آپ بولیں، آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے، آپ بولیں زین. اچھا اچھا جی. تو میں یہی بتا رہا تھا میں کہ تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے اس کا دیکھنا ہے اس کو، اور اس پہ کام بھی کرنا ہے. جی جی میں یہ کہہ رہا تھا، ڈیجیٹل ہونے کے بعد مثال جی کے طور جی پہ جیسے کہ دنیا بھر کے دوسرے ممالک ہیں، ویل ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، دوسرے بڑے ایسے ممالک ہیں جو جی ڈیجیٹل ہیں بالکل. اور بہت کچھ کر رہے ہیں. تو اگر ہم اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو ڈیجیٹل کرنے میں مدد کرتے ہیں تو ان کو فوائد کیا حاصل ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کس طرح سے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. تو اگر ہم ان کو یہ سب چیزیں بتائیں گے، جس طریقے سے ہم بھی ابھی لرننگ پروسیس میں ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں بالکل، تو اگر ہم یہی چیزیں ان کو بتائیں گے تو وہ اس سے سوشلائز ہو کے ایک تو فیم ملتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ارن بھی کر سکتے ہیں نیٹ سے، آن لائن، اور بہت کچھ اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ابھی تک وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں. صرف ابھی یہ لوگ ڈراموں کے پیچھے اور یہ گیمز وغیرہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو ہم اس طرف لے کے آ رہے ہیں ان کو کہ بھائی اس سے آپ کچھ ارن کر سکیں، کچھ اپنا فیم آپ اس سے حاصل کر سکیں، اور اس سے ان سب کو فائدہ ہو جو اس سے فائدے میں نہیں ہے ابھی اس وقت. صحیح. تو زین مطلب ارننگ کس طرح سے کریں گے؟ آپ کو اس بارے میں کچھ ابھی تک علم ہے، نالج ہے کہ ارننگ کس بالکل. طرح سے کر سکیں گے ڈیجیٹل ہونے کے بعد؟ وہ کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں یا کس طریقے سے؟ آپ کچھ اس حوالے سے بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں جیسے کہ ہم روز اپنی لائف تو ہم اس کو گزار ہی رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جس سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں نیٹ پہ. نیٹ تو کام ہی ارننگ کا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس ایپس ہیں، ویب سائٹس ہیں، ان سے ہم کما سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس یوٹیوب ہے، تو یوٹیوب میں بھی اگر آپ ہوں اپنی نالج کے کچھ چیزیں ڈال کے اس میں سے کچھ ایسی چیزیں ڈالیں جو آپ کی بھی کام کی ہو، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ دوسرے بندے کی بھی کام آ سکتا ہے، تو آپ اس چیز کو اس سے لائف ہوں شیئر کریں، اور اپنے جو ہے وہ جو آپ کو پتا ہے، جو چیز آپ جانتے ہیں، اس چیز کو آپ اسپریڈ کر سکیں، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور آپ کو تو فائدہ حاصل ہو ہی رہا ہے اس سے. اس طریقے سے ویب سائٹس ہیں، امیزون ہے، اس کا آپ کو پارٹنر بن جائیں. امیزون ویب سائٹ ہے، اس کا آپ کو ہوں پارٹنر بنے، اس کے ساتھ جو ہے آپ ہوں بزنس کر سکتے ہیں. آپ اس طریقے سے اور بہت ساری ویب سائٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں. یوٹیوب ہے، باقی اور بھی ہوں انسٹاگرام بھی ہے. انسٹاگرام میں آپ لائیو جا کے آپ اس میں سے بھی ارن کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری پرپسز ہیں لوگوں کے، اور اس پہ وہ کام کر سکتے ہیں اور اس سے کما بھی سکتے ہیں. جی صحیح، زبردست. تو زین آپ اس وقت کراچی میں ہیں، کراچی میں پڑھ رہے ہیں. گلگت بلتستان سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کیا آپ کا آبائی شہر ہے وہ، یا آپ بیسیکلی وہاں سے موجود ہیں؟ جی بیسکلی جو ہے میرا تعلق جو ہے وہ گلگت بلتستان سے ہے، پاکستان کے نارتھ سائڈ سے ہے. اس میں گلگت بلتستان میں سب ایک آپ کو پتا ہے جیسے کہ فیمس دا سیکنڈ لارجسٹ وہ ماؤنٹین بھی ہے K2، تو یہ فیمس ہے. ہوں تو بالکل. میں وہاں پہ پیدا نہیں ہوا، نہ میرے پیرنٹس پیدا ہوئے ہیں. میرے پیرنٹس بھی یہی کراچی میں پیدا ہوئے ہیں، مگر ہمارا بلانگ جو ہوں تعلق ہے، جو ایک رشتہ وغیرہ ہے، وہ سب تو وہیں سے ہی ہے. تو اس لیے ہم صحیح. جو ہے اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. زبردست. اور افتخار بھائی جو امریکہ میں ہیں، وہ تو میرے جی خیال سے گلگت بلتستان سے ہی ہیں شاید. جی بالکل. وہ وہ نہیں فاؤنڈر ہیں. جی ان کا براڈ اپ کراچی میں ہوا ہے، مگر وہ پیدا ہوئے جب 1 سال کے ہوئے تھے، تو وہ شاید یہاں پہ آ گئے تھے. اچھا، صحیح، جی بالکل. بالکل. تو گلگت بلتستان کے حوالے سے زین، آپ ہمیں، ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے کہ گلگت بلتستان میں ایسا کیا خاص ہے مزید K2 کے علاوہ؟ K2 کو تو دنیا جانتی ہے، لیکن بالکل K2 کے علاوہ مزید وہاں کی کیا خاصیت ہیں؟ کیونکہ آپ تو جاتے رہتے ہوں گے وہاں پر ملنے ملانے، ریلیٹیوز کے پاس ادھر ادھر گھومنا پھرنا، تو وہاں پر ایسا کیا کچھ ہے
थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, बल्तिस्तान जो कि नॉर्थ साइड पे है और बहुत ही फेमस है। वहाँ पे एक जगह है कचूरा कचूरा के नाम से, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे जो है बहुत अदर कंट्रीज से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और वहाँ पे जो है वो रहते हैं, बाकायदा होटल्स हैं। और इस तरीके से दियोसाई है, सतपारा डैम है, इस तरीके से बहुत सारी फेमस चीज़ें हैं। और वहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि आलमंड और ये अखरोट बादाम वगैरह जो हैं, ये सब ड्राई फ्रूट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। और वहाँ पे फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि एप्पल भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्वीट होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटीज़ के होते हैं। और वहाँ पे ये भी है कि वहाँ पे कि नेचुरल, वहाँ पे बोले ना कि नेचुरल चीज़ जो है वो वहाँ पे है। नेचुरलिटी जो है अगर आपको देखनी हो तो आपके लिए बल्तिस्तान जाएँ, आप नॉर्थ साइड पे जाएँ। वहाँ की हवा बहुत ही अच्छी है, पानी वहाँ का बहुत अच्छा है। वहाँ की हर एक-एक चीज़ कुदरती बहुत ही चीज़ अच्छी है वहाँ पे। और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही सही। तंदुरुस्त रहते हैं, बहुत ही तंदुरुस्त रहते हैं और वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से गुजार रहे हैं। बस एक वहाँ का मसला ये है कि वहाँ पे एक बोलते हैं कि वेल बिल्ड जो है वो स्कूल्स, वो कॉलेजेस नहीं है, जिसे हम जैसे लोगों को या हमारे तरह और लोग हैं जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और इस चीज़ के बारे में सोचते हैं और नज़रिए रखते हैं कि इस चीज़ पे भी हमें काम करना चाहिए ताकि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा उससे जो है अपना फ़ायदा उठा सकें। सेकंड बात ये कि वहाँ के जो लोग हैं, अब वहाँ पे इस तरह के तालीम का हम्म। निज़ाम नहीं होने की वजह से लोग जो हैं वो हम्म। इस तरफ कराची में शिफ्ट हो गए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं हम्म। वो कराची की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं और वो कराची में रह रहे हैं, अपने हम्म। गाँव को छोड़ के आ गए। वहाँ पे अब जो है ये हम्म। सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ये चीज़ें जो कुदरती चीज़ें हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाए बगैर लोग जो हैं यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं और यहाँ पे आके जो है वो अपनी लाइफ़ गुज़ार रहे हैं। तो इट्स अ वेरी बैड थिंग, बट कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे भी ये सब काम किए जाएँ और वहाँ पे बहुत ही जो है अच्छा काम हो रहा है, करेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त। यानी आपके कहने का मकसद ये है जैन कि वहां पर एजुकेशन और पॉवर्टी के एतबार से यूं समझे कि ना होने के बराबर काम है। एजुकेशन का तालीमी मयार या यूं समझे कुछ भी नहीं, और पावर्टी के हवाले से भी इलाके में मतलब लोगों को मसाइल हैं, पावर्टी है, जिसकी वजह से बिल्कुल, लोग वहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं, अपने अपने इलाकों को, उन खूबसूरत एरियाज को बिल्कुल। छोड़कर कराची शिफ्ट होने पर मजबूर हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, बिल्कुल। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पे कुछ रिसोर्सेज़ ना होने की वजह से ये सब हो रहा है और इन सब चीज़ों को हमें देखना है ताकि हम ही इस चीज़ को जो है देख के आगे इसको बता सकें कि आप अपनी चीज़ों को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बादाम है तो आप उसे फ़ॉरेन बेच के, बाहर कंट्रीज़ में बेच के किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं और आप वहाँ पे जो हम्म। फार्मिंग हो रही है उन सब चीज़ों से किस तरीके से आप जो है वो पैसे कमा सकते हैं। इन सब चीज़ों से बहुत पैसे कमा सकते हैं और वहाँ की चीज़ें दिखा के बहुत हम्म। सारी चीज़ें इस तरीके से जिससे वहाँ पे बैठ के भी कमाया जा सकता है, मगर फिर भी लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, जिसको डालने की ज़रूरत है हमें, तो इस पे काम करेंगे। जी। अच्छा, मतलब वहां पर फलों के साथ साथ खुश्क मेवाजात की भी पैदावार है? जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। सही मतलब जिसमें आलमंड्स हैं और मजीद क्या कुछ है, आप बताइएगा थोड़ा तफसीलन। जी, बिल्कुल। वहाँ पे अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो वहाँ पे अखरोट बहुत ज़्यादा मिक़दार में हैं और बादाम भी है। उस तरीके से वहाँ पे अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं और फ्रूट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास खुबानी भी है उसमें, शहतूत भी है, हम्म। अमरूद भी जी, बिल्कुल। वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद हैं और वहाँ के लोग जो है उसे एन्जॉय भी करते हैं। मगर हमें तो वो चीज़ हम्म। नहीं अभी यहाँ पे मिलती उस तरीके से जहाँ पे वहाँ पे जैसे कि बिल्कुल नेचुरल वहाँ से मिलती है। यहाँ तो ख़ैर हमें नहीं मिलती, मगर वहाँ के लोगों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब का भी हम बहुत तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स इस तरीके से हैं वहाँ पे। जी। बिल्कुल। वो तो फिर वहां बैठकर ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं वो लोग बिल्कुल, बाकायदा, बिल्कुल। इसका जी, खुश्क मेवाजात का तो। बाकायदा खुश्क मेवाजात तो ऐसी चीज होती है जो अगर 2-4 दिन में डिलीवरी हो तो वो खराब भी नहीं होते, और बड़े बिल्कुल। जबरदस्त उनको वहां पर घर बैठे अर्निंग हो सकती है, पैसे कमा सकते हैं वो।
بالکل یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہی چیز اسی چیز کی اویئرنیس جو ہے ہم لانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر آپ اپنے ولیج میں اپنے آپ ایریا میں رہ کر آپ جو ہے نیٹ یوز کریں, اس کا اچھی طریقے سے استعمال کریں, ان سب چیزوں کو آپ فورن بھیجیں, آن لائن جاب آن لائن کریں, اس کو ان سب کو آن لائن, آج کل تو ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی ہے, آپ موبائل فون پہ ان سب چیزوں کا کاروبار اسٹارٹ کریں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں بتانے کی ضرورت ہے ان کو, وہاں کے لوگوں کو, اور ان سب چیزوں پہ ہی ہم کام کر لیں. جی زبردست, بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا زین. باقی یہ تو بڑا سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. لیکن تھوڑا سا یہ بتائیے گا وہاں پر ان علاقہ جات میں, کیونکہ پہاڑی سلسلہ بھی ہوگا اور کچھ ایسا علاقہ بھی ہوگا, تو وہاں پر موبائل انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے یا وائی فائی فائبر وغیرہ جیسی کے فیسلٹیز ہیں جو انٹرنیٹ کے حوالے سے؟ جی وہاں پہ زیادہ جو ٹاپ علاقے ہیں وہاں پہ تو نیٹ لوگ پیکیجز کر لیتے ہیں, مگر اگر ہم سگنلز اور نیٹ کی بات کریں, وہ اگر اسکردو وغیرہ جو نیچے والا جو ایریا ہے بلتستان کا, اس میں تو پھر بھی نیٹ یوز ہو جاتا ہے, مگر جو اوپر لوگ رہتے ہیں وہ پھر بھی نیٹ تو یوز کر رہے ہیں. تو اس نیٹ کو وہ لوگ ایسے یوز کرتے ہیں کہ اس کے پیکیجز وغیرہ کراتے ہیں وہ, اور اس طریقے سے وہ نیٹ کو یوز کرتے ہیں. مطلب موبائل انٹرنیٹ ہے, باقی جی دوسری انٹرنیٹ کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے سوائے جی موبائل دوسری انٹرنیٹ کے. جی بالکل. تو موبائل انٹرنیٹ وہاں پر بہتر ہے اسپیڈ کے معاملے میں, 3G 4G, جیسے کہ اگر لوگوں کو ڈیجیٹل ہونے میں مدد کریں اور ہم انہیں بتائیں کہ آپ آن لائن یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, اگر وہ کہیں کہ ہمارے پاس تو جناب انٹرنیٹ ہی نہیں چلتا اور 2G ہوں، اسپیڈ آتی ہے, تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہاں پر بال 3G 4G کی فیسلٹی بھی ہے. بالکل وہاں پہ نیٹ کی فیسلٹیز ہیں, بہت اچھی فیسلٹیز ہیں, وہاں پہ نیٹ بھی چلتا ہے. مگر وہی دیکھیں نا, جب آپ کسی کام کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ اس کا حل بھی نکالنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. جب آپ کو اس کا ویژن ہی نہیں ہے آپ کے اندر کوئی جذبہ ہی نہیں ہے, اسپرٹ نہیں ہے, تو آپ اس کو نہیں یوز میں لاتے. اگر لوگ اس چیز پہ بات کریں وہاں کے کہ نیٹ ہم نے کس طریقے سے یوز کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے, تو اس کے بھی بہت سارے ہمارے پاس چیزیں نکل جائیں گی کہ ہم کس طریقے سے نیٹ اسپیڈ کر سکتے ہیں. اور امید ہے اور اس سے اچھا بھی ہو سکتا ہے. نیٹ اچھا چلتا ہے, ایسی بات نہیں ہے, نیٹ اچھا چلتا ہے بالکل نیچے علاقوں میں, اور اوپر بھی چلتا ہے, اوپر پیکیجز پہ چلتا ہے, اور نیچے لوگ نیٹ یوز کرتے ہیں وائی فائی. اچھا, زبردست. اچھا زین, تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی بتائیے گا. ابھی تو آپ کی عمر 19 سال ہے, ماشاءاللہ ینگ ہیں, نوجوان ہیں, اسٹوڈنٹ بھی ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گا, آپ نے کبھی خود آن لائن ارننگ کے حوالے سے کبھی کچھ سوچا یا کوئی ایسی اسکل سیکھی ہو جس کے حوالے سے آپ نے کام کیا ہو یا کر رہے ہوں یا ابھی سوچ رہے ہوں اس حوالے سے مستقبل میں کچھ کرنے کے لیے؟ بالکل میں جو ہے فی الحال تو میں بلاگنگ کرتا ہوں, اور اس سے بھی ارننگ ہو جائے گی انشاءاللہ, دعا کیجیے آپ لوگ. اور یوٹیوب چینل بھی میں نے اپنا ابھی اسٹارٹ کیا ہے, اور اس میں بھی جو ہے میں کام کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ اس میں اور ساری ویڈیوز میں ڈالوں گا جس سے میں ارن کر سکوں گا. اور بلاگنگ وغیرہ میں کر رہا ہوں, اور جو ہے ویب سائٹس وغیرہ امیزون سے میں اس کو, اور امیزون کا بھی میں پارٹنر ہوں, اس پہ بھی میں جو ہے ارننگ کر رہا ہوں. فی الحال تو اتنی ارننگ نہیں ہو رہی مگر ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے میں اور بھی ویب سائٹ اسٹارٹ کر رہا ہوں, اور سوچ رہا ہوں کہ ان سب پہ کام کروں تاکہ میں اچھی طریقے سے ارننگ کر سکوں. صحیح. تو امیزون پہ جیسے آپ نے بتایا آپ پارٹنر ہیں, امیزون پہ آپ بتا رہے ہیں کہ ارننگ ہو رہی ہے تھوڑی بہت, تو کیا کر رہے ہیں امیزون پہ آپ؟ امیزون کا یہ سسٹم ہوتا ہے کہ اس کے ویب سائٹ پہ جا کے ہم جو مطلب اس کے جو پارٹنر ہوتا ہے, اور وہ اگر وہاں پہ آپ کے پاس آپ کو یہ بتائے کہ آن لائن جو ہے سب سے زیادہ کیا چیز جو ہے وہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے, تو اس چیز کے جو آپ نے ان چیزوں کو آپ نے وزٹ کرنا ہوتا ہے, اور وہاں جا کے یا کوئی اگر ٹی شرٹ ہے بہت زیادہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے آن لائن, یا کوئی شوز ہیں بہت زیادہ آن لائن سیل آؤٹ ہو رہے ہیں, یا کوئی فرنیچر ہے, تو آپ کو ان سب چیزوں پہ جو ہے پرسنٹس ہیں الگ الگ پرسنٹس کے حساب سے آپ کو منافع ملتا ہے, اور جو چیز زیادہ بک رہی ہے اس کا آپ لنک لیتے ہیں, اور آپ کے سوشل میڈیا کے تھرو, آپ جتنے بھی سوشل میڈیا آپ سوشل ہیں جتنا بھی آپ یوز کرتے ہیں, وہاں پہ آپ اس کو شیئر کرتے ہیں. پھر جب آپ لنک شیئر کرتے ہیں اس چیز کا, تو جب لوگ آپ کے لنک کے ساتھ اس کو وزٹ کرتے ہیں امیزون کو,
تو Amazon جو ہے وہ پھر آپ کو ارننگ دیتا ہے اس کی. واہ زبردست. یعنی کہ امیزون کا استعمال کر کے ارننگ کسی بھی عمر کا شخص کسی بھی طریقے سے بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. بالکل جی بالکل کر سکتا ہے, اور بہت اچھی ارننگ کر سکتا ہے اگر وہ زیادہ ٹائم دے, فل ٹائم دے, تو وہ بہت اچھی ارننگ بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ. صحیح. تو وہاں پر مطلب جیسے کہ آپ نے بتایا کوئی چیز بہت زیادہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے, تو وہاں پر اگر آپ خود کچھ سیل آؤٹ کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکیں گے؟ پھر وہ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر ہمیں کوئی چیز سیل آؤٹ کرنی ہو تو ہم اس کا اپنا لنک بھی بنا سکتے ہیں, اپنی لنک کے ذریعے بھی ہم اس کو ہوں. بیچ سکتے ہیں تاکہ وہ سیل کر سکیں ہم اسے. اچھا صحیح. جی جی ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا زین اپنا بلاگنگ کے حوالے سے بھی بتائیے گا, آپ نے کب سے کیا اور اب تک کیا کچھ کر چکے ہیں, اور مستقبل میں کیا کچھ کرنے کا بلاگنگ کے حوالے سے بھی سوچ رہے ہیں, اس بارے میں بھی کچھ بتائیے. جی بالکل میں بلاگنگ کر رہا ہوں اور کافی ٹائم سے کر رہا ہوں. اس میں میں اپنی ہوں. جو میں ابھی تو پینڈیمک لاک ڈاؤن ہوا ہے, تو اس پہ جو ہے ہوں. میں گھر میں ہوں, ورنہ میں اپنی جو ہے ڈیلی روٹین لکھتا تھا بلاگنگ پہ, کہ میں صبح سے رات تک جو ہے میں کیا کرتا ہوں اور کیا کام کی چیز اور کیا فالتو چیز میں کرتا ہوں. ان دو چیزوں کو میں نوٹ ڈاؤن کرتا تھا ہائی لائٹ ہوں. کر کے. ویسے میں اپنی پوری ڈیلی روٹین لکھتا تھا, اور میں اس میں جتنا ہو سکے اچھی باتیں بتائیں, اچھی باتوں کو اسپریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ لوگ اس سے انسپائر ہو سکیں. اچھا زبردست زبردست زبردست. اچھا ویڈیو چینل کا جیسے کہ آپ نے بتایا یوٹیوب کا ویڈیو چینل آپ بنا رہے ہیں, تو یوٹیوب پر چینل بنانے کے لیے تو خیر ہر کوئی بنا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن اس یوٹیوب چینل کو چلانے کے لیے یوں سمجھے کہ بہت ساری ٹپس اینڈ ٹرکس ایسی چاہیے ہوتی ہیں جس سے آپ کو سبسکرائبر گین کرنے میں, ویوز لینے میں مدد مل سکے. تو تھوڑا سا اس حوالے سے آپ کے پاس تجربہ ہے؟ جی بالکل, میں نے یوٹیوب جو ہے میں نے ابھی ویڈیوز اسٹارٹ تو نہیں کی ہیں, مگر یوٹیوب میں فیم کے لیے, اس میں سبسکرائبرز کے لیے, اس میں لوگوں کی ریچ کے لیے آپ کو جو ہے ہوں. کانٹینٹ آپ کا اچھا ہونا چاہیے. آپ کا کانٹینٹ سب سے ہاں. زیادہ بیس کرتا ہے, اور آپ کا تھمبنیل بھی اس کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ مدد دیتا ہے. تھمبنیل جو ہوتا ہے یوٹیوب کے اسٹارٹ میں تھمبنیل جو ہوں. ہوتا ہے, اس سے لوگ زیادہ اسے کلک ہوں. کرتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہے اس کے اندر, اور اس طریقے سے جو ہے آپ سبسکرپشنز جو ہیں آپ کی بڑھ سکتی ہیں, آپ کے لائکس بڑھ سکتے ہیں. آپ کو کنٹینٹ اچھا ہونا چاہیے. جی تو آپ نے کس کنٹینٹ پہ ویڈیوز بنانے کا سوچا ہے مستقبل میں, کہ آپ کس طریقے سے کس کنٹینٹ پہ زیادہ کام کریں گے کہ لوگ اس کو دلچسپی کے ساتھ دیکھیں؟ بالکل, میرا کنٹینٹ اور میرا سب سے بڑا ٹارگیٹ یہ ہوگا کہ بچوں کو اسکول سے جان چھڑائیں اور بچوں کو جو ہے جاب کی طرف لے کے آئیں, آن لائن جاب سکھائیں ان کو. بچے پڑھ پڑھ کے جو ہے بےچارے پک گئے ہیں, ان کو پڑھائی سے جان چھڑانی چاہیے تاکہ بچے بھی میرے ساتھ دیں. اور آج کل پتہ ہے آپ کو نوجوان ہی ہیں جو یوٹیوب پہ زیادہ اپنا ٹائم سرف کرتے ہیں, اور یہ ایک اچھی سوچ ہے میری طرف, میرے لحاظ سے تو یہ اچھی سوچ ہے کہ آپ اس سے ارننگ کرنا سکھا دیں. آپ ایک اسکول دیکھیں, اگر اسکول ہے, اس اسکول میں کسی بھی اسکول میں, آپ پاکستان کے کسی بھی اسکول میں چلے جائیں, تو وہاں پہ بچوں کو صرف رٹوایا جاتا ہے, رٹا کے جو ہے بچے کو بالکل ہوں. اسے نا گلا کے پلایا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں کسی کام کی نہیں ہے. ہوں. اور جب ہم فزیکل اپنی لائف میں جاتے ہیں تو ہمیں ان سب کا بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. جو بچے فرسٹ آ رہے ہوتے ہیں ہوں. کلاسز میں, سیکنڈ آ رہے ہوتے ہیں, تھرڈ آ رہے ہوتے ہیں, جب وہ اپنی پروفیشنل لائف میں جب پہنچتے ہیں تو وہ کچھ بھی نتھنگ ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی ان کے اندر نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف لکھا ہے اور اسے پڑھا ہے بس. انہوں نے کبھی اس کو فزیکل ایکسپیریمنٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے وہ آگے جا کے ناکام ہو جاتے ہیں. تو صحیح. ان سب لیکن پہ جو دیکھیں نا, لیکن جی زین دیکھیں یہاں پر آپ نے بات کی اسکول سے جان چھڑانے کی. ٹھیک ہے, اسکول سے جان چھڑا دی, جاب وغیرہ اسکل کے حوالے سے بچوں پر کام کریں, لیکن جب انہیں اگر تعلیم ہی ان کی اتنی نہیں ہوگی اور انہیں پڑھنا لکھنا ہی کچھ نہیں آئے گا, تو جاب اور اسکل وہ کس طرح سے سیکھ پائیں گے؟ اس کو بھی تو تھوڑا سا ڈیفائن کریں نا. جی بالکل بالکل, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اگر کسی کے پاس بھی جائیں, آج کل نالج تو
آج کل آپ کو نالج یوٹیوب ہی دے دیتا ہے. آپ کو یوٹیوب چلنا سکھاتا ہے, آپ کو یوٹیوب پڑھنا سکھاتا ہے, آپ کو یوٹیوب ہر ایک چیز کرنا سکھاتا ہے, اور آپ کو یوٹیوب میں دنیا کی ہر ایک چیز کس طریقے سے ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, یہ سب آپ کو یوٹیوب میں مل جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو بالکل اس کی کوئی اسکول کی ضرورت پڑے گی. اور آج کل تو آن لائن اسکولس بھی ہیں, تو آن لائن اسکولس پڑھائیں بچوں کو, گھر میں بٹھا کے آن لائن اسکولس پڑھائیں. یہاں سے بچے جاتے ہیں تھک کے اسکول جاتے ہیں, اتنا بھاری بھاری بیگ لے کے جاتے ہیں, اور بچے جو ہے ڈپریشن میں بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں فرسٹ آنا ہے, ہمیں سیکنڈ آنا ہے, ہمیں تھرڈ آنا ہے. تو ان سب کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں. جی صحیح, واقعی بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. اور خیر ایک آپ ایسے آپ واحد نہیں ہیں, اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اب ایسا سوچ رہے ہیں اسکول کے حوالے سے کہ اسکول نام کی چیز تو ہونی نہیں چاہیے, خصوصاً کیونکہ بالکل آج کل کا جو دور جدت ہے. خیر میں تو فی الحال آپ کے اس موقف کی حمایت نہیں کروں گا, لیکن آپ جیسے اور آپ جیسی سوچ رکھنے والے, میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, کیونکہ آپ ہی کی جیسی سوچ رکھنے والے بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں, اور وہ بہت تجربے کار لوگ ہیں. ایسی بات نہیں ہے, آپ تو چلے اسٹوڈنٹ ہیں, 19 سال آپ کی عمر ہے, لیکن وہ بہت تجربے کار لوگ ہیں, اور وہ بہت زبردست ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, بہت ایجڈ بھی ہیں, جو ایسا سمجھتے ہیں, ایسا سوچتے ہیں, تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں آگے چل کے مستقبل میں کیا ہوتا ہے اس حوالے سے. جب آپ جیسی سوچ کے لوگ آپ ہی کی طرح آپ لوگوں کے ساتھ جب مل بیٹھیں گے, تو ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی ایسا مثبت نتیجہ نکل ہی آئے جس کے فوائد بالکل حاصل ہو معاشرتی اعتبار سے. تو تھینک یو سو انشاءاللہ. مچ زین, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, آپ کے بارے میں جان کر, آپ کی سوچ اور خیالات کے حوالے سے جان کر, اور خصوصاً جیسے کہ ڈیجیٹل گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ نے بتایا اپنی سوچ, اور اپنے علاقے کے لوگوں کے حوالے سے ان کی خدمات کے اعتبار سے کام کرنے کے لیے. تو ماشاءاللہ بالکل انتہائی قابل تحسین اقدامات ہیں آپ کے, اور آپ بہت اچھا سوچ رہے ہیں. ہم تو دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو کام کرے, آپ کی کامیاب کرے انشاءاللہ. آپ کے نیک مقاصد میں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کچھ کہنا چاہیں گے مزید زین؟ تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, آپ نے انوائٹ کیا, تھینک یو سو مچ. چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اوکے, اللہ حافظ زین. اللہ حافظ. ساتھ ساتھ تمام دیکھنے والے ناظرین کا بھی بہت شکریہ, جیسے کہ آج کے ہمارے پروگرام کے بہت ہی خوبصورت نوجوان محمد زین کراچی سے موجود تھے, اور انہوں نے اپنے حوالے سے بہت کچھ بتایا ہمیں, اور خصوصاً ڈیجیٹل گلگت بلتستان کے حوالے سے جیسے کہ زین نے بتایا, وہ اس کے کو فاؤنڈر بھی بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ, اور مزید مستقبل میں اس حوالے سے پروگرام وغیرہ بھی سٹارٹ کریں گے. تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی دعا گو ہیں زین کے لیے کہ زین کو اللہ پاک کامیاب کرے اس کے نیک مقاصد میں. تو انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں کسی نیکسٹ پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت.